السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے اس معاشرے کے اندر ایسے نوجوان طبقہ بھی ہے، تو ان کے لیے بریلوی جو مولوی ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا کام ہی یہی ہے، وہ بڑا پیارا نسخہ لے کر آئے ہیں۔ کیا مطلب میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل کا جو نوجوان ہے، کوئی نیا اڑتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا عاشق اس کے قدموں میں آ جائے، اس کا محبوب اس کے قدموں میں آ جائے۔ تو ناظرین، آپ کے لیے سرما تیار کیا گیا ہے۔ ایسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ بسوں میں جب بندہ سفر کرتا ہے تو بسوں میں وہ سرما لے کر آتے ہیں، جی یہ سرما یہ کام کرتا ہے، کوئی کچھ لے کر آتا ہے جی، اور کچھ یہ لے کر آتے ہیں جی آپ کے پیٹ کی بیماری دور۔ ایسے ہی بریلوی مکتب فکر ایک مولانا صاحب ہیں، وہ ان کے لیے سرما لے کر آئے ہیں اور وہ تویز بھی لے کر آئے ہیں۔ فائدہ یہ ہوگا، محبوب آپ کے قدموں میں ایسے آئے گا جیسے آپ کو پتا ہے کہ کبوتر بندہ کبوتر باز ہو نا، وہ کبوتر چھوڑ دے، وہ کبوتر اڑ کے یعنی چکر لگا کے پھر اس کے پاس آ جاتا ہے، تو ایسے ہی عاشق بھی اس کے قدموں میں آ جائے گا۔ تو خیر ناظرین، قبل اس سے کہ ہم آپ کو یہ ویڈیو دکھائیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو ایک شریف آدمی اب سمجھ ہو گئے کیا نام ہے، سلمان مصباحی، اس کی ویڈیو دکھائیں گے کیونکہ ناظرین آپ بھی انجوائے کریں، میں بھی کرتا ہوں۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے جی ولی بننا اب مشکل کام نہیں رہ گیا، مطلب بس بابا جی سے 2 تھپڑ کھائیں، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، ولی بن جائے گا۔ یہ کون سی بات ہے؟ تو ایسے ہی ایک بابا جی نے اپنے مرید کے ایک دائیں تھپڑ مارا، ایک بائیں جانب تھپڑ مارا اور اس کو ولی بنا کر سامنے بٹھا لیا۔ آئیے ناظرین مل کے ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاء ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ لاہوری شاہ ہے نا ادھر، تو وہاں کیونکہ یہ مجذوب بزرگ تھے، تو وہاں ایک اور مزار بھی ہے بابا لاہوری شاہ کے ساتھ، سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ سائیں جلال تھے نا، یہ بھی دنیا کا عشق کر بیٹھے، عشق مجازی میں گرفتار ہوئے، اور جہاں عشق کر بیٹھے نا وہ گھرانہ ہندو گھرانہ تھا، ہندو لوگ تھے وہ۔ تو کسی دوست نے نا اس کو صلاح دی، اس نے کہا تو اس طرح کر کے تو بابا لاہوری شاہ چلا جا۔ تب بابا لاہوری شاہ حیات تھے، اور حضرت کی عادت تھی کہ آپ اس طرح بیٹھا کرتے تھے۔ بابا لاہوری شاہ اس طرح آنکھیں بند کر کے، جذب کی کیفیت تاری رہتی، آپ اس طرح بیٹھا کرتے تھے۔ کبھی کسی نے آپ کو زمین پر بیٹھے نہیں دیکھا، آنکھیں بند ہیں، جذب کی کیفیت ہے، یار کے عشق میں مگن ہے، بس آنکھیں اس طرح بند ہیں۔ وہ نا عشق کا مارا سائیں جلال بیچارہ وہ آ گیا۔ اب حضرت بیٹھے تھے اور ولی کا ایک روپ تھا، حضرت ہو کا عالم۔ اب وہ تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھا، تھوڑی دیر بعد نا حضرت کی آنکھیں کھلی، جذب کم ہوا، دیکھا تو سامنے بندہ بیٹھا ہے، اس کو اشارہ کر کے کہتے ہیں اوئے ادھر آ۔ وہ تھوڑا سا قریب ہو گیا، اسے پوچھتے ہیں ہاں کیسے آنا ہوا؟ وہ بڑا ڈر کے عرض کرتا ہے حضور وہ دل تھو مجبور ہاں، کتے لگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کتے لگا ہے؟ عرض کرتا حضور ہے تے مسئلہ لگ ہندوؤں کر گیا ہے، تے حاضر ہو جاؤں کو نظر کرم فرماؤ۔ آپ غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا تجھے حیا نہیں آتی؟ مسلمان ہونا، نبی علیہ السلام کا امتی ہونا تو وہ نعمت ہے جو انبیاء نے مانگی، اللہ نے عطا نہیں کی۔ تجھے اللہ نے بھی مانگی عطا کر دی، تو کیا بکواس کر رہا ہے، جا دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ تو حضرت نے پھر آنکھیں بند کر لی، لیکن حضرت عشق تھا نا، نہیں گیا بیچارہ بیٹھا رہا۔ دوسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولی، دیکھا تو بندہ پھر بیٹھا ہے۔ آپ نے اس کو تھوڑا اور قریب کیا، اور قریب آ گیا۔ آپ نے پھر پوچھا، اس نے وہی جواب دیا، حضرت نے بھی وہی جواب دیا، اور اس کو پھر کہا جا چلا جا، وہ پھر نہیں گیا۔ تیسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولی تو دیکھا ابھی بھی بیٹھا ہے، اس کو قریب، وہ بالکل سامنے آ گیا۔ حضرت نے پھر پوچھا، اس نے وہی جواب دیا، لیکن اس بار بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہیں دیا۔ آپ نے پہلے اس کو بائیں ہاتھ کا تھپڑ مارا زور سے منہ پہ، ابھی سیدھا نہیں ہوا تھا، اتنی دیر میں حضرت نے دائیں کا بھی جڑ دیا، بس پھر حضرت کی بھی آنکھیں بند اور اس کی بھی آنکھیں بند، لگ گیا کنیکشن۔ حضرت اتنے میں لگتا ہے، کوئی زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا، حضرت کو لگانے والا ہو تو حضرت اتنے میں لگتا ہے۔ پھر حضرت وہ حال ہوتا ہے، سیونی مینو رانجا سدو ہیر نہ کھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی ہے۔ پھر اپنا حال کس کو یاد رہتا ہے؟
یہ سرما کرامتی سرما ہے جس کو ایک مرتبہ لگانے سے اور دیکھنے والے اس پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہدہد کا خون لینا ہے، ہدہد کو ذبح کرنے کے بعد جو خون نکل آئے تو اس خون کو خشک کر لینا ہے، یعنی سکھا لینا ہے، اور اس کے بعد اس خون پر آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورہ یوسف کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ کام آپ کو جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور اس میں سرما لینا ہے۔ یہ چاروں حدود کے خون اور سرمے کو ملا لینا ہے اور اس پر 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ یہ آپ کا سرما تیار ہو گیا۔ یہ کرامتی سرما لگا کر اب جب کسی کے سامنے جائیں گے اس نیت سے کہ وہ آپ کا عاشق بن جائے تو وہ اگر آپ سے نگاہ ملا لیں گا اور آپ کی نظروں سے نظریں اس کی مل جائیں گی تو وہ آپ پر عاشق ہو جائیں گا اور آپ سے اشد محبت کرنا شروع کر دیں گا۔ نقش جو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، ایسے 11 نقش جمعرات کے دن صبح کے وقت میں آپ کو لکھنا ہے، زعفران سے لکھنا ہے۔ جب یہ نقش تیار ہو جائے تو بیچ والے کھانے میں آپ کو آپ کے مطلوب کا اور اس کے والدہ کا نام لکھنا ہے۔ جب یہ نقش تیار ہو جائے، مثلا یہ نقش اس طرح جب یہ تیار ہو جائے تو اس کو جب آپ فولڈ کریں گے تو اس طرف سے آپ کو گونڈنا اور فولڈ کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ کو فولڈ کرنے کے بعد اس کی بتی بنا لینی ہے۔ اس طرح آپ کی جب بتی بن جائے تو اس کے اوپر کاٹن لپیٹنا ہے اور اس طرف سے آپ کو جلانا ہے۔ جلانے کے لیے ایک بات کا خیال رکھیں کہ آپ کو یہ عشاء بعد جلانا ہے، اور جس وقت آپ اس کو جلائیں، جو چراغ میں اور کٹوری میں اس کو جلائیں تو اس میں چمیلی کا خوشبو والا تیل رکھیں، اور وہ جب تک کہ بتی جلتی رہے، جب تک کہ آپ اس کو دیکھتے رہیں اور آپ کے محبوب کا اور آپ کے مطلوب کا تصور کرتے رہیں تو انشاءاللہ۔ حضرت سید مہر علی شاہ صاحب وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو گھوڑا آ گیا، اس کے ہاتھ میں دوربین تھی، وہ کبھی اس طرح کرے اور کبھی اس طرح کرے۔ حضرت مہر علی شاہ صاحب نے دیکھا تو آپ نے اپنی تصویر اس طرح اٹھائی اور اس طرح کرنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے تصویر اٹھا کے اس طرح کیا تو اس گھوڑے نے کیا وٹ آر یو ڈوئنگ، تو آپ نے فرمایا میں نے ابھی اپنی تصویر کے اندر دیکھا ہے کہ آپ کی امی جان لندن کے اندر مر چکی ہیں تو تم اتنے پھر رہے ہیں، انہیں کیا کہ تمہیں کس طرح پتا چلے ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری دوربین 4 سے 5 کلومیٹر کی چیزوں کو قریب کر کے دکھاتی ہے، میری تصویر گولڑے کے اندر بیٹھ کے ساری دنیا دکھا دیتی ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے گولڑے دے تاجداری کے دن تسبیح پڑھ دے فجر تو بعد تسبیح پڑھ دے نا گولڑے دے ریلوے سٹیشن تے سیر پہ کر دے انگریز بندوق لے کے شکار کرن نکلے۔ انگریز دا دور حکمرانی سی نا، انگریز نے پہلی بار تسبیح دیکھی نا تے تسبیح پکڑ کے کہندا بابا جی ایک ہی ہے، آپ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرماتے ہیں ایک ہی ہے۔ انگریز کہنے لگا ہے میرا ہتھیار ہے، پیر مہر علی شاہ صاحب تسبیح بکھا کے کہندے نے اے میرا ہتھیار ہے۔ انگریز کہندے اے دے کی کر دیو، آپ دی بندوق والی اشارہ کر کے فرماتے ہیں تسی اے دے کی کر دیو؟ کہنے لگا بابا میں تینوں کر کے دکھا دینا۔ سامنے درخت کے پرندہ چہچہا رہا، نوجوانوں جڑے ویلے انگریز نے نشانہ لے کے گولی چلا دیتی، گولی جا کے پرندے دے سینے چ لگ گئی، پرندہ پھڑ پھڑا کے زمین تے ڈگے مر گیا۔ انگریز کہنے لگا بابا جی میں دے نال اے کرنا وا، آپ تسبیح پڑھ دے مردہ پرندے دے کول گئے، پرندے نو تسبیح لگائی، پرندہ اڑ کے جا کے درخت بہ گیا، فرمایا میں اے دے نال اے کرنا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین سیدھی سی بات آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے اکثر معاشرے کے اندر دیکھا ہوگا اب تو اخبار جو آتی ہیں، لیکن یہ بھی چیز نوٹ میں نے کیا ہے کہ اب بہت لوگ کم اخبار پڑھتے ہیں کیونکہ اب نیوز وغیرہ دیکھ لیتے ہیں۔ اخبار کے اندر آپ دیکھیں گے کہ چھوٹی سی پرچی آتی ہوتی ہے، اس پرچی کے اندر لکھا ہوتا ہے جی جو چاہے سو پوچھو، اور آگے پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوتا ہے، یعنی نجومیوں کے حوالے سے۔ تو ناظرین اب ان مکتوب فکر نے سرمے تیار کیے ہیں جی، عاشق آپ کے قدموں میں، جیسے انہوں نے اخباروں کے اندر وہ پیج لکھا بھیجتے ہیں نا اخباروں کے اندر جو جی عاشق تواڈے قدماں چ، بلکہ آپ نے روڈ پہ جاتے ہوئے، سڑکوں پہ جاتے ہوئے دیواروں پہ لکھا ہوا بھی دیکھا ہوگا، لیکن نہیں، اب آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے جی عاشق آپ کے قدموں میں کس طریقے سے آئے گا جی، سرما پان۔
اور तवीज़ के साथ। अब हम अगली बात करते चले। नबी यहाँ पे मैं एक हदीस सुनाता चलूँ, गालिबन ये सुन अबू दाऊद की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपना हाथ नजूमी को दिखाता है, अब देखें ना, अब बाहर निकल के देखें तो ऐसे यानी लोगों ने कारोबार बनाया हुआ है, लोग उनको जाकर अपना हाथ चेक करवाते हैं तो वो पैसे कमाते हैं इस चीज से। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा हाथ दिखाता है उसकी 40 दिन कोई भी इबादत कबूल नहीं होती। तो आइए नाज़रीन हम आगे बढ़ते हैं। ये तो नजूमी की बात है ना कि उसको हाथ चेक करवाया तो 40 दिन उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। बल्कि यहाँ पे एक मुझे शेर याद आ गया, वो कहते हैं ना, हाथों की लकीरों पे ना जाए गालिब, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। अल्लाह पाक ने तो उनके भी नसीब बनाए होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। नाज़रीन आया के ये जो काम कर रहे हैं इनका कोई शरीयत के साथ कोई ताल्लुक है? जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इतना पाक कलाम कुरान पाक दिया है और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान दिया है। हमारा हक बनता है हम रब्बुल आलमीन के कुरान पढ़े, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़े और अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करें, ताकि कल क़यामत वाले दिन हम अल्लाह और उसके रसूल के सामने बड़े मोहब्बत और हसन अंदाज के अंदर तरीके के साथ खड़े हो सके। अगर हमने दीन के अंदर यही कुछ किया तो कल क़यामत वाले दिन फिर क्या मुंह दिखाएंगे आमीना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जैसे कि आपको हदीस सहीह बुखारी की मैं ये भी सुना देता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज पे खड़े होंगे और ऐसा ग्रोह, ऐसी जमात आएगी जिसके बाजू चमकते होंगे वुजू के निशानात की वजह से, चेहरे चमकते होंगे, लेकिन जब वो पास आएंगे उनके दरमियान अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी दीवार हायल कर देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि अल्लाह ये तो मेरी उम्मत है, ये तो मेरे हैं। तो आवाज आएगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ये आपके नहीं है, इन्होंने दुनिया के अंदर रह के आपके बाद रस्में आजाद कर ली, रस्में बना ली, क्या कुछ निकाल लिया। इन्होंने मुआज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दीन के अंदर इजाफा कर दिया, दीन का अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। बल्कि जबकि रब्बुल आलमीन का कुरान कह रहा है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह फरमा दिया मेरे महबूब इस्लाम, हमने आज के दिन आपके ऊपर अपना दीन इस्लाम मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमतों का भी इत्माम कर दिया। अगर पसंद किया तो आपके लिए दीन इस्लाम को ही पसंद किया। बाकी नाज़रीन यहाँ पे हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की सीख दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए। और जितने भी औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।